بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں الائٹ اسکول سپیریئر بحریہ کیمپس لاہور سے مخاطب ہوں۔ آپ سب بچے کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو بیٹا اب ہم پڑھتے ہیں اسلامیات جماعت اول، صفحہ نمبر 12۔ بچوں آپ نے سب سے پہلے دن، تاریخ اور گھر کا کام لکھنا ہے۔ دوسرا باب ایمانیات و عبادات، ہمارا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ بیٹا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ ہم سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے۔ یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے بیٹا، یہ کون سی تصویر ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ۔ ہم ہر سال یہاں پہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو بیٹا یہ کیا بات ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم انسانوں سے راضی ہو جاتے ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم سے خوش ہو جاتے ہیں۔ پوری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، ٹھیک ہے؟ ہم کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے، اور ہم نے مرنا بھی ہے، اس بات کا بھی ہمیں یقین ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کو جب اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے موت بھی انسان کو دینی ہے۔ پوری کائنات کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں سنیں گے اور ہم پر اپنا کرم کریں گے۔ تو بیٹا ہم نے پیج نمبر 12 کو ریڈ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کوئی اس کا بیٹا ہے، وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ بالکل اکیلے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمیں کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پھل، پھول، ہوا اور پانی اسی نے ہی پیدا کیے ہیں۔ بیٹا اس کا کیا مطلب ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، درخت، ہوا، پانی، آگ، ان سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، جو کچھ بھی بنایا ہے اسی نے ہی بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سوچنے کے لیے دماغ، سننے کے لیے کان، کھانے کے لیے دانت، سونگھنے کے لیے ناک، کسی چیز کا ذائقہ چکھنے کے لیے زبان، کام کرنے کے لیے ہاتھ اور چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں پیار کرنے والے ماں باپ اور بہن بھائی دیے ہیں۔ بیٹے یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے حصے بنائے ہیں جن سے ہم کھا پی سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم چل پھر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے پیارے یہ رشتے دیے ہیں ماں باپ اور بہن بھائی کا، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ خاص کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے، وہ ہم سب سے بہت پیار کرتا ہے، وہ ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے اور ہماری دعائیں سنتا ہے۔ بیٹا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور سنتے ہیں۔ ہماری ضرورتوں کو کون پورا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ ہر وقت ہمارا خیال رکھتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے محبت کریں اور اس کے احکام پر عمل کریں تاکہ وہ ہم سے خوش ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ ہمارا اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، قرآن پاک پڑھیں، جھوٹ نہیں بولیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے۔ آگے ہے صفحہ نمبر 13۔ آپ سب بچوں نے دن،
تاریخ اور گھر کا کام کرنا ہے۔ اب ٹاپک کیا ہے؟ مشق۔ ہم نے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان پڑھا ہے اس کی کیا ہے؟ ایکسرسائز، اس کی مشق ہے۔ سوال نمبر 1، خالی جگہ پور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ڈیش ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے ہیں بیٹا؟ 1 2 3 کتنے ہیں بتائیں ذرا؟ 1۔ شاباش، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ آپ نے یہاں پہ 1 لکھنا ہے۔ نمبر 2، ہم سب کو ڈیش نے پیدا کیا۔ ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ شاباش، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ لکھنا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈیش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ آپ نے یہاں پہ شریک لکھنا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ بے حد ڈیش اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے مہربان۔ نمبر 5، ہمیں صرف ڈیش کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ کس کی عبادت کرنی چاہیے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اللہ۔ آگے سوال نمبر 2، سوالات کے جوابات دیں۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ کس نے پیدا کیا ہم سب کو بیٹا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ نمبر 2، ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ سب بچے بتائیں ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ شاباش، آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ نمبر 3 ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں دی ہیں؟ بیٹا ویسے تو لکھنے پہ آئیں تو بہت سی نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ آگ، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ہم یہاں پہ لکھیں گے ہوا، پانی، درخت، پھول اور پھل، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو انہوں نے ہمیں عطا کی ہیں۔ بالکل ایسے آپ سب نے اس کو ایسے سولو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈیش نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ بے حد ڈیش اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں صرف ڈیش کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 2 ہے سوالات کے جواب دیں۔ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ بتاؤ بچوں کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ آپ نے لکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں؟ کون کون سی کی ہیں؟ سورج، چاند، ستارے، ہوا اور پانی وغیرہ۔ آپ نے بالکل ایسے ہی لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ آگے ہے صفحہ نمبر 14، سوال نمبر 4، کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے؟ تو 1 کلاس بتائیں مجھے آپ، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے یا ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنی چاہیے؟ نہیں، آپ نے لکھنا ہے جی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اور ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ تو جواب ہے جی نہیں۔ سوال نمبر 5 ہے اللہ تعالیٰ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے؟ تو بیٹا کن باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں؟ جب ہم نیکی کا کام کریں، جب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے۔ ہم نے لکھنا ہے اللہ تعالیٰ اچھی باتوں سے خوش ہوتا ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 3، کالم الف میں اللہ کی نعمتیں اور کالم بے میں ان کا استعمال دیا گیا ہے۔ لائن کے ذریعے کالم الف کو کالم بے میں دیے گئے درست جواب سے ملائیں۔ بیٹا کالم الف میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دی گئی ہیں اور کالم بے میں ان کا استعمال دیا گیا۔ ہم نے کریکٹ میچنگ کرنی ہے ان کی، ٹھیک ہے؟ زبان سے ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں، کام کرتے ہیں، ذائقہ چکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، سوچتے ہیں یا سنتے ہیں۔
زبان سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ذائقہ چکھنے کے لیے ہوتی ہے، زبان ذائقہ چکھنے کے لیے، آپ نے زبان کو ذائقہ چکھنے کے لیے اس کے ساتھ میچ کرنا ہے۔ آگے ہے ناک، ناک کس لیے ہوتا ہے؟ سونگھنے کے لیے، ناک کس لیے ہوتا ہے؟ سونگھنے کے لیے۔ آگے ہیں آنکھیں، بیٹا آنکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے دی ہیں؟ دیکھنے کے لیے۔ کس لیے دی ہیں؟ دیکھنے کے لیے، شاباش۔ آگے ہے کان، کان کس لیے دیے ہیں؟ سننے کے لیے۔ آگے ہے ہاتھ، ہاتھ کس لیے دیے ہیں؟ کام کرنے کے لیے۔ آگے ہے دماغ، اور دماغ کس لیے دیا ہے؟ سوچنے۔ بالکل اسی طرح آپ نے سوالو کرنا ہے۔ کوسچن نمبر 4، کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے؟ تو آپ نے لکھنا ہے جی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اچھی باتوں سے خوش ہوتا ہے، آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے۔ آگے ہے کالم الف اور کالم بے۔ زبان کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ ذائقہ چکھنے کے لیے، ناک سونگھنے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، ہاتھ کام کرنے کے لیے اور دماغ سوچنے کے لیے۔ تو بیٹا آپ نے اس چیپٹر کو اچھی طرح پڑھنا ہے، اس کے آنسر کوسچن یاد کرنے ہیں اور اس کا کالم بھی اچھے سے یاد کر کے لکھنا ہے۔